الحمد لله الذي سخر لكم الشمس والقمر والجبال والأنهار والخيل والحمير والبغال والأنعام وكور النهار على الليل والليل على النهار وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن والصلاة والسلام على من شهدت أخلاقه بأنه خير مولود من البشر عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وذاك محمد. ورضي الله عن أصحاب الكرام البررة الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ومظاهر الحكم قبل الحكماء وبلاغة معارف النبوة قبل البلغاء وعلى صاحبها ألف ألف سلام وتحية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک کارخانہ ہے. اس میں کوئی چیز خود اپنی مرضی سے نہ بنتی ہے نہ یہاں سے فنا ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اپنی مرضی سے پیدا کر دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے اپنی مرضی سے اس میں رکھ لیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ختم کر لیتا ہے اور فنا کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خود فنا سے بھی پاک ہے، زوال سے بھی پاک ہے اور موت سے بھی پاک ہے. وہ سمیع ذات بھی ہے اور بصیر بھی ذات بھی ہے. ایسی سمیع ذات ہے، کامل سماعت والی ذات ہے کہ اس کی سماعت میں کوئی نقص نہیں، اور ایسی بصیر ذات ہے اس کی بصارت میں کوئی نقص نہیں. ہر چیز یہ ختم ہونے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے. وہ خود اپنی ذات میں زوال سے بھی پاک ہے، فنا سے بھی پاک ہے، موت سے بھی پاک ہے. باقی ہر چیز کے لیے جو ہے موت مقدر ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس اور روح اور جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان، جو بھی چیز ہے وہ فنا ہونے والی ہے، وہ چاہے روح ہو یا غیر روح ہو. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اکیلے رہنے والی ذات اور ہمیشہ رہنے والی ذات کہ جس کی بقا پر کبھی فنا نہیں آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ایک موت انفرادی ہے اور ایک موت اجتماعی ہے. انفرادی موت جو روزانہ لوگ مر رہے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے، کبھی ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب مقرر کر دیے. جب موت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو دی تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ مخلوقات تم میرے پیچھے برا بھلا کہیں گے اور مجھے ٹوکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملک الموت تو پریشان نہ ہو، میں ان میں ایسے اسباب مقرر کر دوں گا کہ وہ ان کی توجہ تمہاری طرف آئے گی ہی نہیں، بلکہ وہ ان اسباب کی طرف موت کو منسوب کریں گے. جب کوئی سبب نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک سے مرا. موت دینے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا سمجھدار وہ شخص ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے سمجھدار شخص کون ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے پوچھ لیا. تو اگر میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے کہ جو زیادہ ذہانت کا مالک ہو، جو فہم و فراست والا ہو، جو عقل و شعور سے مالا مال ہو. لیکن وہ تو حضور پاک علیہ السلام تھے.
اور وہ نبوت کی بلند مراتب پر فائز ہوتے تو ان کی نظر کے سامنے دنیا اور آخرت دونوں ہوتے، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرًا، سب سے سمجھدار شخص وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہو، وَأَحْسَنُهُمْ، اور جو موت کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا ہو۔ یہ موت کی یاد بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک علیہ السلام کا گزر ہوا ایک مجلس کے پاس سے جس سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی مجالس میں موت کو، دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا تذکرہ کر لیا کرو۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، موت لذت، دنیا کی لذت کو ختم کرنے والی چیز کون سی، کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ موت ہے۔ موت یہ اللہ تعالی دنیا سے انسان کی توجہ ہٹا دیتا ہے اور مالک کی حقیقی کی طرف انسان کی توجہ کرتا ہے، اور موت کی یاد کرنے کی وجہ سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ تم پر موت کے بعد کیا گزرے گی تو تم لذت سے کھانا نہیں کھاؤ اور تم لذت سے پانی بھی نہ پیو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر جتنی معلومات انسانوں کو موت کے بارے میں ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے، ہر ایک انسان روزانہ ہمارے آنکھوں کے سامنے دنیا سے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ انسان عقل کی آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ تو کہ فرمایا کہ اگر جتنی معلومات موت کے بارے میں انسانوں کو ہے، اگر یہ جانوروں کو ہو جائے تو تمہیں کھانے کو موٹا جانور نہ ملے۔ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ موت جو ہے نا ہر انسان کو آئے گی اور اچانک آئے گی۔ الموت یأتی بغتہ، موت اچانک آتی ہے۔ ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، اگر تم موت سے بھاگنے کی کوشش کرو تو موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہیں ضرور آ کر رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ بادشاہ کو بھی موت آتی ہے، وزیر کو بھی آتی ہے، غریب کو بھی آتی ہے، فقیر کو بھی آتی ہے، صحت مند انسان کو بھی آتا ہے، بیمار کو بھی آتا ہے۔ موت ہر ایک کے لیے مقدر ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آ جائے تو ایک منٹ، ایک لمحہ، ایک لحظہ نہ پیچھے ہوتی ہے اور نہ آگے ہوتی ہے، اسی وقت پر انسان کو، اور جو جگہ انسان کے لیے مقرر ہو اسی جگہ میں آتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ملک الموت حاضر ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک ملازم تھا، تو اس ملازم کو غور سے دیکھ رہا تھا اور گور رہا تھا اس کو، اور پھر اچانک چلا گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا اس ملازم نے کہ حضرت یہ کون تھے یہ جو مجھے گور رہے تھے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ملک الموت تھا اور یہ آپ کو دیکھ رہے تھے، اور پھر چلے گئے۔ تو اس ملازم نے کہا کہ ملک الموت کی ملاقات نے مجھے ڈرا دیا ہے، آپ اپنی سلطنت کی مسخرات میں سے کسی چیز کو حکم دے کہ مجھے یہاں سے دور لے جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور کہا کہ اس کو ہندوستان لے کر جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے ملک الموت پھر حاضر ہوا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ اس شخص کو کیوں گور رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر تعجب کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس فلانے بندے کے فلانے وقت میں
ابھی جو ہے روح لینا ہے اور اس کو موت دینی ہے، لیکن وہ ہندوستان میں لے، اور وہ میں آپ یہاں دور جو ہے نا آپ کی مجلس میں دیکھ رہا تھا۔ تو جو جگہ مقرر ہو موت کے لیے اللہ تعالیٰ وہی موت دے گا۔ اس لیے موت سے پہلے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے بغیر بھی شہادت کا درجہ دے دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو روزانہ 20-25 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اے اللہ میری موت میں بھی برکت دے اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی برکت دے، فرمائے کہ وہ بھی شہادت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو انسان جو ہے اس کی کامیابی اور ناکامی کی بیچ جو پل ہے اور جو سیڑھی ہے وہ موت کی، اور موت کے بعد والی زندگی اس دنیاوی زندگی پر منحصر ہے۔ اب یہاں اگر اچھی فصل ہم نے بو دی ہے تو وہاں اچھی میوے ملیں گے، اور اگر یہاں کوئی ردی فصل ہم نے جو ہے نا بو دی اور تخم بو دی تو وہاں ہمیں برا بدلہ ملے گا۔ تو ہر وقت موت کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے معمولات کو بنانا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرما دیتے، اللہم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے شعبان اور رجب میں برکت دے اور رمضان تک ہمیں پہنچا، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں کی انسانوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسانوں کو موت یاد آتی ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان مہینے تک صحیح اور سالم پہنچا دے اور اس میں بھرپور نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔